ہم سفر ہم مشن ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جتنے بھی ساتھی آئے اسٹیج پہ انہوں نے جگر کی خوب غیبت کی ہے۔ جگر یوں کرتا ہے، جگر یوں ہوتا ہے، جگر یوں ہوتا ہے۔ کسی ساتھی نے جگر کی اچھائیاں بیان نہیں کی۔ یہ تندرست ہو تو پھر اس کے کیا کمالات ہوتے ہیں، ہاں جب یہ بیمار ہو پھر یہ جسم کے اندر کیا خرابیاں پیدا کرتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں جگر کو دیکھنا چاہیے، آیا کہ اس کی لمبائی کتنی ہے، اس کی چوڑائی کتنی ہے، اس کا وزن کتنا ہے، اور یہ جسم کے اس کا جو بڑا حصہ ہے وہ کس طرف ہے، چھوٹا جو حصہ ہے وہ کس طرف ہے۔ پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے آیا کہ اس کے افعال کیا ہیں، اس کے افعال کیا ہیں، یہ کرتا کیا ہے۔ پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے آیا کہ اس کا فضلہ کیا ہے، یہ کھاتا کیا ہے، خارج کیا کرتا ہے۔ کیونکہ یہ ہے اعضائے رئیسہ میں سے۔ جس طرح انسان کی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے عضلات کا ہونا ضروری ہے، دل کا ہونا ضروری ہے، دماغ کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح انسان کے زندگی کو قائم رکھنے کے لیے جگر کا ہونا بھی، صحت مند ہونا بہت ضروری ہے۔ اب یہ جو ہے جگر، اصل میں یہ ایک غدد ہے۔ جس طرح پورے جسم کے اندر عضلات پھیلے ہوئے ہیں، پورے جسم کے اندر اعصاب پھیلے ہوئے ہیں، اسی طرح پورے جسم کے اندر غدد پھیلے ہوئے ہیں۔ جہاں پر غدد نہیں ہے وہاں پر اللہ رب العالمین نے غشاء مخاطی رکھ دی، وہ پردہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین وہاں پر غذا پہنچاتے ہیں۔ اب یہ جو غدد ہیں، ان غدد کا کام ہی یہی ہے کہ کسی بھی چیز کو قابل بنانا، کسی بھی چیز کو جسم کے قابل بنانا، یہ ان غدد کا کام ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو اس چیز کو یہ قابل بنا کر خون کے اندر شامل کرتے ہیں۔ جب یہ اس چیز کو قابل بنا کر خون کے اندر شامل نہ کریں پھر وہ خام چیزیں خون کے اندر مکس ہو جاتی ہیں، پھر وہ خام چیزیں خون کے اندر مکس ہو جاتی ہیں، پھر جہاں جہاں خون پہنچتا ہے پھر امراض پیدا ہوتے ہیں۔ پھر جہاں جہاں پر خون پہنچتا ہے تو وہاں پر یہ گندے مادے وہاں پر پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی سنا ہوگا، بعض حضرات کہتے ہیں کہ معدہ خون بناتا ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں جگر خون بناتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو ہڈیوں کے اندر گودا ہے یہ خون بناتا ہے۔ استاد صابر صاحب کہتے ہیں یہ جو جگر ہے یہ ان اخلاط کو تیار کرتا ہے، سودا صفرا بلغم۔ جب جگر کے اندر صفرا پورا ہوگا تو پھر یہ اخلاط صالح بنائے گا۔ کیا کہا میں نے، جب جگر کے اندر سودا پورا ہوگا پھر یہ کیا بنائے گا، اخلاط صالح بنائے گا۔ جب جگر کے اندر سودا پورا نہیں ہوگا پھر یہ اخلاط غیر صالح بنائے گا۔ جب یہ اخلاط غیر صالح بنائے گا پھر جہاں جہاں سے یہ خون گزرے گا وہاں پر یہ مرض پیدا کرتا جائے گا، جہاں جہاں سے یہ خون گزرتا جائے گا وہاں پر وہ گندے مادے اپنے چھوڑتا ہوا جائے گا۔ کیوں؟ خون کو صاف رکھنا یہ جگر کا کام ہے، خون کے قوام کو درست رکھنا یہ جگر کا کام ہے، خون کو انسانی جسم کے قابل بنانا یہ جگر کا کام ہے۔ جب جگر کے اندر صفرا پورا نہیں ہوگا پھر اخلاط صالح نہیں بنیں گے۔ جب اخلاط صالح نہیں بنیں گے تو جہاں جہاں سے وہ گزرے گا
وہ سارے جسم کے اندر پھر امراض پیدا کرتا ہو جائے گا۔ یہ جگر کی کیا ہے؟ خوبیاں ہیں کہ خون کو صاف کیا کرتا ہے؟ جگر کرتا ہے۔ خون کے قوام کو گاڑا کون رکھتا ہے؟ جگر رکھتا ہے۔ اور خون کو سارے انسان کے جسم کے قابل کون بناتا ہے؟ جگر بناتا ہے۔ کھانے کو ہضم کون کرتا ہے؟ جگر کرتا ہے۔ پانی کو ہضم کون کرتا ہے؟ جگر کرتا ہے۔ اسی طرح چاروں کے چاروں نظام، نظام غذائیہ، نظام ہوائیہ اور نظام بولیہ، نظام دمویہ، یہ چاروں کے چاروں نظام جگر کے ماتحت ہیں۔ جگر درست ہوگا تو یہ چاروں کے چاروں نظام درست ہوں گے، جگر درست نہیں ہوگا تو یہ نظام خراب ہوں گے۔ کتنا بڑا کام ہے جگر کا۔ اور یہ جگر کیا ہے؟ ایک غدد ہے۔ اسی طرح تلی جو ہے یہ بھی ایک غدد ہے۔ یہ جو ٹانسر ہیں یہ بھی کیا ہے؟ غدد ہے۔ گردے جو ہیں یہ بھی ایک کیا ہے؟ غدد ہے۔ اور پورے جسم کے اندر اللہ رب العالمین نے غدد پھیلا دیے۔ یہاں پر بھی چھوٹے چھوٹے غدد ہیں، کنجران کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے غدد ہیں، اور یہ جتنے بھی غدد ہیں یہ سب جگر کے ماتحت ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ جگر کے ماتحت ہیں۔ اور ان غدد کا کام کیا ہے؟ ان غدد کا کام ہے کہ فالتو مادے کو لے کر اس کے اندر یہ کیمیکلی عمل کرتے ہیں۔ ایک غدد نے یہ کام کیا، وہ آگے دوسرے غدد کے حوالے کرتا ہے، وہ اس کے اندر اپنا کیمیکلی عمل کر کے وہ آگے تیسرے غدد کے حوالے کرتا ہے۔ اس طرح چلتا چلتا یہ جا کے گرتے ہیں کس کے اندر؟ تلی کے اندر۔ پھر بنتی ہے مردانہ قوت۔ ہاں، بسا اوقات کچھ زہریلے مادے ہوتے ہیں، بسا اوقات کچھ گندے مادے ہوتے ہیں، وہ گندے مادے جب اس کے اندر آتے ہیں تو یہ ان گندے مادوں کو روک لیتا ہے، یہ ان گندے مادوں کو روک لیتا ہے، خود متورم ہو جاتا ہے، سوج جاتا ہے، لیکن ان کو آگے نہیں جانے دیتا۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج آپریشن نہیں ہے، کیونکہ میں نے کہا کہ اگر جگر کے اندر صفرا مکمل نہیں ہوگا، اگر جگر کے اندر صفرا مکمل نہیں ہوگا پھر خام مادے اس کے اندر داخل ہوں گے۔ جب وہ خام مادے اس کے اندر داخل ہوں گے پھر وہ جگہ جگہ کہیں پر گلٹیاں بنائیں گے، کہیں پر رسولیاں بنائیں گے، کہیں پر ٹیومر بنائیں گے۔ آپ رسولی کہہ دو، ٹیومر کہہ دو، گلٹیاں کہہ دو، یہ سب جگر کے ماتحت آتی ہیں، یہ جگر کی خرابی ہے۔ کیوں کہ جگر کے اندر صفرا مکمل نہیں ہے۔ اور ہم نے جگر کو اتنا خوار کیا ہوا ہے، کسی بھی حکیم کے پاس جاؤ وہ سب سے پہلے کہتا آپ کی جگر میں گرمی ہے، آپ کے معدے میں گرمی ہے۔ بھائی جگر کو اللہ نے بنایا ہی گرم ہے، معدے کے اندر گرمی ہوگی تو کھانا ہضم ہوگا، جب معدے میں گرمی نہیں ہوگی تو کھانا کہاں سے ہضم ہوگا؟ تو کیا کہا کہ یہ جو غدد ہیں یہ ان مادوں کے اندر کیمیکلی عمل کر کے اس کو آگے روانہ کرتے ہیں۔ جب کوئی زہریلا مادہ آ جاتا ہے یہ اس کو روک لیتے ہیں، روک کر خود متورم ہو جاتے ہیں، سوج جاتے ہیں، لیکن آگے اس کو جانے نہیں دیتے۔ آپ اس کا آپریشن نہ کریں، آپ اس کا علاج کریں۔ آپ کتنی گلٹیاں نکالیں گے؟ کیوں؟ وہ گندا مادہ تو خون کے اندر ہے، آپ نے یہاں سے گلٹی نکال دی، وہ گلٹی کہیں اور جا کے پیدا ہوگا، وہاں سے نکال دیا وہ جا کے کہیں اور پیدا ہوگا۔ جب تک اس گندے مادے کو آپ خون سے نہیں نکالو گے اس وقت تک یہ گلٹیاں بنتی رہیں گی۔ اسی طرح اگر آپ کے جسم کے اندر صفرا مکمل ہوگا تو آپ جوان ہوں گے۔ آپ کے جسم کے اندر اگر صفرا مکمل ہوگا آپ کے بال سفید نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کے جگر کے اندر صفرا مکمل ہوگا آپ کی مردانہ قوت بحال ہوگی۔ اگر آپ کے جسم کے اندر صفرا مکمل ہوگا تو آپ کے جسم کے اندر رطوبات صالح بننا شروع ہو جائے گی۔ یہ رطوبات صالح کا بننا یہ بھی جگر کے ماتحت ہے۔ اگر آپ عورت کے جسم کے اندر
सफरा मुकम्मल होगा तो उसके पिस्तानों के अंदर दूध बनने का अमल शुरू होगा। अगर आपके जिस्म के अंदर सफरा मुकम्मल होगा, आपके मनी के अज्जा बनने शुरू हो जाएंगे। तो बताओ कि जिगर कितने काम का चीज है जिगर। अगर सफरा मुकम्मल नहीं है तो मनी के अज्जा भी मुकम्मल नहीं है। सफरा मुकम्मल है तो मर्दाना कुव्वत बहाल है। सफरा मुकम्मल है तो खाना हजम हो रहा है। सफरा मुकम्मल है तो पानी हजम हो रहा है। अगर सफरा मुकम्मल नहीं होगा, न खाना हजम होगा, न पानी हजम होगा, न मर्दाना कुव्वत बहाल होगा, न मनी के फिर अज्जा बनेंगे। इसी तरह अगर आपके जिस्म के अंदर सफरा मुकम्मल है, फिर आपका लुआब दहन बनेगा। लुआब दहन का बनना ये भी जिगर का काम है। आपकी आंखों को खुराक मिलना ये भी जिगर का काम है। आपके दिमाग को खुराक मिलना ये भी जिगर का काम है। आपके दिमाग का सही काम करना ये भी जिगर का काम है। आपके दिल का मजबूत होना ये भी जिगर का काम है। आपके दिल को खुराक का मिलना ये भी जिगर का काम है। पूरे जिस्म को, आपने पढ़ा है उस्ताद मोहतरम से, पूरे जिस्म को जो ग़िज़ा पहुंचती है वो किसके जरिए पहुंचती है? इन गुदुद के जरिए पहुंचती है। जहां पर गुदुद नहीं है वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ग़िशाए मुखाती रखी है। ग़िशाए मुखाती वो पर्दे, उन पर्दों के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन वहां ग़िज़ा पहुंचाते हैं। इसलिए उस्ताद साबिर साहब फरमाते हैं, जिसका निज़ाम हजम दुरुस्त होगा, जिसका जिगर दुरुस्त होगा, उसका निज़ाम हजम दुरुस्त होगा। जिसका जिगर दुरुस्त नहीं होगा उसका निज़ाम हजम दुरुस्त नहीं होगा। फिर दोबारा मैं अपनी उसी बात की तरफ आ रहा हूँ। उस्ताद साहब ने क्या कहा? जिसका जिगर दुरुस्त होगा उसका निज़ाम हजम दुरुस्त होगा। जिसका जिगर दुरुस्त नहीं होगा उसका निज़ाम हजम दुरुस्त नहीं होगा। जब निज़ाम हजम दुरुस्त नहीं होगा फिर भी वही गैर सालेह जो रुतूबात हैं वो जाके आपके खून के अंदर मिक्स होंगे। जब वो आपके खून के अंदर मिक्स होंगे, आपके जिस्म के ऊपर जब वो मुतरश्शे होगा, तरशा होगा, जहां जहां तरशा होगा, कहीं दाद होगा, कहीं चंबल होगा, कहीं फोड़े होंगे, कहीं फुंसियां होंगी, कहीं ख्वारिश होगा। ये क्या है कि जिगर अपना काम सही अंजाम नहीं दे रहा। अगर अपना काम सही अंजाम दे फिर जिगर की क्या से क्या खूबियां हैं। अब ये जो ख्वारिश होती है, ये फोड़े निकलते हैं, ये दाद है, ये चंबल है, ये सब जिगर के मातहत आते हैं। अगर आपके जिगर का निज़ाम खराब होगा फिर आपके अगरचे मनी के अज्जा मुकम्मल हों लेकिन उनके अंदर टूट फूट होगा। टूट फूट होगा। किसी का सर नहीं है तो किसी का टांग नहीं है, किसी का बाजू नहीं है। अगर आपके जिगर का निज़ाम खराब होगा तो आपको पसीना नहीं आएगा। अगर आपके जिगर का निज़ाम खराब होगा तो जिस्म से गंदे मादे खारिज नहीं होंगे। अगर आपके जिगर का निज़ाम खराब होगा तो आपका खून साफ नहीं होगा। अगर आपके जिगर का निज़ाम खराब होगा, जो खून के मजारी हैं वो बंद हो जाएंगे। अगर आपके जिगर का निज़ाम खराब होगा तो आपके जिस्म के ऊपर काले धब्बे, स्याह धब्बे पड़ेंगे। अगर आपके जिस्म के अंदर सफरा मुकम्मल होगा तभी आपको शुगर नहीं होगा। अब ये सफरा बनता कब है? ये सफरा उस वक्त बनता है जब मैदा खाली हो, जब सालेह भूख लगे, सादिक भूख लगे, काज़िब भूख न लगे। उस साबिर साहब फरमाते हैं, एक बंदा है जिसको भूख लगती है, भूख लगने के बाद उसका जिस्म टूटता है, वो निढाल हो जाता है। ये भूख नहीं है, उसका हजम का निज़ाम खराब है। आप उसको बजाय खाना खिलाने के आप उसको काली पत्ती का कहवा दें, बजाय आप उसको खाना खिलाने के आप ऐसी दवाई दे जो नाफ के नीचे फुजला पड़ा हुआ है वो हजम हो। और सफरा कब बनता है? वो लोग जो धूप के अंदर काम करते हैं, जिस तरह देहाती लोग हैं, ये जो धूप के अंदर काम करते हैं, इनके जिस्म के अंदर खूब सफरा बनता है।
اسی طرح اگر آپ کے جسم کے اندر صفرا مکمل نہیں ہوگا تو آپ کے پتے کا نظام خراب ہوگا. اسی طرح اگر آپ کی جگر کا نظام خراب ہوگا تو آپ کے گردوں کا نظام خراب ہوگا. اسی طرح اگر آپ کی جگر کا نظام خراب ہوگا تو آپ کے کلہ گردے کا نظام خراب ہوگا. اسی طرح اگر آپ کی جگر کا نظام خراب ہوگا تو آپ کے بال بالکل باریک اور سفید ہوں گے. اگر آپ کی جگر کا نظام خراب ہوگا تو آپ کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں گے. تو جگر کے اندر تو گرمی کو باقی رکھنی ہے، نہ کہ جگر کو ٹھنڈا کرنا ہے. ہاں اگر تحریک شدید ہو پھر اس کا علاج کرنا ہے. یہ جگر کبھی تحلیل میں چلا جاتا ہے. جب جگر تحلیل میں چلا جائے تو پورے جسم کے اندر جو غدود ہے وہ بھی تحلیل میں چلے جاتے ہیں. یہ جگر جب تسکین کے اندر چلا جائے پورے جسم کے اندر جو غدود ہیں وہ تسکین میں چلے جاتے ہیں. یہ جگر جب تحریک کے اندر چلا جائے پورے جسم کے اندر جتنے بھی غدود ہیں وہ تحریک کے اندر چلے جاتے ہیں. تب تحریک کا الگ علاج ہے، تسکین کا الگ علاج ہے، اور تحلیل کا الگ علاج ہے. یہ ہمیں کس نے سکھایا؟ یہ ہمیں استاد صابر صاحب نے سکھایا. آپ نے جیسے فرمایا مولانا عبد الرحمن صاحب نے کہ ان کا ایک ڈاکٹر ہوتا ہے خاص دل کا یا خاص دماغ کا. بہت اچھا کہا، کیونکہ جب دل پھول جاتا ہے، یہ دل کا مرض تو نہیں ہے. جب دل پھول جاتا ہے چلو یہ تو دل کا مرض ہے، لیکن یہ جب پھیل جائے، جب یہ سکڑ جائے، یہ دل کا مرض ہے. جب پھولتا ہے یا یہ پھیلتا ہے یہ دل کی مرضی نہیں ہے. یہ دل کی مرضی نہیں ہے. دل کا مرض ایک ہے کہ جب دل کے اندر تحریک آئے اور دل کیا ہے سکڑنا شروع ہو. جب دل پھولتا ہے یا دل پھیلتا ہے یہ دل کے امراض ہی نہیں. وہی بات یاد آ گئی استاد صاحب کی. ٹیسٹ آتا ہے، ٹیسٹ کے اندر کیا آتا ہے؟ ورم ہے. اب یہ پتہ نہیں چلتا ان کو آیا کہ یہ ورم کون سا ہے. یہ اعصابی ورم ہے، یہ غدی ورم ہے، یا یہ عضلاتی ورم ہے. یہ ہمیں کس نے سکھایا؟ ہمیں استادوں نے سکھایا. یہ ہمیں کس نے سکھایا؟ ہمیں استاد صابر صاحب نے یہ سکھایا. اور اسی طرح جس طرح دل کے دو خادم ہیں، ارادی عضلات غیر ارادی عضلات، جس طرح دماغ کے دو خادم ہیں، حکم رساں خبر رساں، اسی طرح اللہ رب العالمین نے جگر کے دو خادم رکھ دیے، غدود جاذبہ اور غدود ناقلہ. آپ نے جو علاج کرنا ہے ان دو کے درمیان علاج کرنا ہے. غدود جاذبہ ان کا مزاج غدی عضلاتی. یہ کیا کرتے ہیں؟ گرمی بنا کے اور گرمی کو خون کے اندر جسم کے اندر اسٹور کرتے ہیں. اور دوسرا کیا ہے؟ غدود ناقلہ، ان کا مزاج غدی اعصابی. یہ گرمی بناتی بھی ہے اور گرمی خارج بھی کرتے ہیں. تو اللہ نے یہ دو خادم ہمیں دے دیے. آپ ان دو خادموں کو سمجھو گے تو انشاءاللہ جگر کا علاج کرنا آپ کے لیے کیا ہوگا؟ آسان ہوگا. میں اپنے انہی الفاظ پہ اپنی تقریر کو ختم کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.